السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس ہے، خوش ہے۔ سب سے بڑی بات ہے خوش ہے۔ خوش جو ہوتا ہے نا انسان، وہ سب سے بڑی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اس نعمت سے ہر ایک کو سرشار ہونا چاہیے۔ آج میں 12 بجے سے پہلے ہی بیٹھ گیا ہوں۔ ہمارے ایک ویئر تھے کاشف دیو صاحب، اس نے کہا تھوڑا سا سویرے بیٹھے تو ہم آپ کی بات سن سکیں، تو آج میں نے کوشش کی ہے سویرے بیٹھنے کی، پھر بھی میرے خیال میں 11:50 ہو گئے۔ میں ابھی فارغ ہو گئے شاپ سے، یہاں پر آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو آج کا موضوع جو ہے، آپ مجھے بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ہے جو میری بات کو سن رہا ہے اور اپنا رائے دے رہا ہے؟ نہیں؟ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں جو ہوں آپ کے ساتھ، آپ فکر نہیں کرتے۔ آج کا ٹاپک ہے پاکستانی اگر سود کھاتے ہیں تو، پاکستانی اگر سود کھاتے ہیں تو، یا مسلمان اگر سود کھاتے ہیں تو، یا ہندو اگر سود کھاتے ہیں تو، یا کوئی بھی مذہب والا سود کھاتا ہے تو، اصل میں ہمارے قرآن پاک میں سود کے متعلق جو کہا گیا ہے وہ ہے اللہ میاں کے ساتھ جنگ۔ اب ہم اس کو کسی طرح سے بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں کہ سود جو ہے کون سی شکلیں اختیار کر کے آپ کے سامنے آ گئے۔ شکلیں ہیں سود کی، بہت ساری شکلیں۔ اگر ان شکلوں کی طرف چلے جائیں گے تو پھر ہم اس زندگی کو گزار ہی نہیں سکتے، ہم کسی بھی مذہب میں رہ ہی نہیں سکتے اگر سود کی شکلیں اگر دیکھنا شروع کر دیں۔ ورنہ سود کا جو کنسیپٹ لے کر آئے ہیں ہم لوگ، وہ لے کر آئے کہ اگر کوئی فکس اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے تو وہ سود ہے۔ شاید صحیح ہے۔ سود کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہے، کوئی گاڑی دی جاتی ہے، کوئی رکشہ دیا جاتا ہے، کوئی سائیکل دیا جاتا ہے، یا مجبوری میں کوئی چیز رکھ کے آپ کی کوئی پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو وہ سود کماتے ہیں۔ اب آتے ہیں سود، اصلی بات آ گئی اب سود کی۔ اس کے اوپر جو سود ہم لوگ دیتے ہیں، ہم اس کو پروفٹ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کہتے ہیں سود، انٹرسٹ، اوپر اتنا پیسہ دینا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے ایک ڈرامہ نچایا ہوا ہے، قسطوں پہ چیزیں لے جاؤ سود سے پاک۔ کیوں بھائی؟ وہ سود سے پاک کیسے ہو گئے؟ جب ہم قسطوں پہ چیزیں لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10,000 کی چیز آپ کو کم سے کم آپ کو 13-14,000 روپے ملتی ہے۔ یہ 10,000 والی 13-14,000 بن جاتی ہے۔ 4,000 کیا ہے؟ یہ 4,000 سود ہے۔ یہ سود کو پھر شکل تبدیل کر کے اس چیز کی قیمت جو ہے
اتنی بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ چیز ہے اتنے کی ہے، یہ بیچ رہا ہوں میں، سود اس میں قسطوں میں بیچ رہا ہوں، یہ سود نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ ایک آدمی ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس میں جو ہے 10 روپے کمانے ہیں، اور اسی کو کہا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ نے 10 روپے کمانے، لیکن وہ 10 روپے نہیں کماتا، وہ اپنی مرضی سے پیسے کماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کسی کو سے زیادہ پیسہ وصول کرنا، وہ بھی ایک قسم کا پروفٹ نہیں ہے، سود ہے۔ کیونکہ آپ نے ایک چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کو اپنی مرضی سے بیچ رہے ہو، اور مرضی بھی ایسی مرضی جس سے آدمی سامنے والا گھبرا جائے کہ یار ایک دکان پہلے تو یہ چیز اتنے کی، ایک دکان پہلے یہ چیز اتنے کی، اس دکان میں اتنے کی، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ بھی ایک سود ہے۔ جو چیز منافع خوری میں آ جاتی ہے وہ سود ہے۔ جو چیز کو گروی رکھ کے اور اس کے پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو سود دیا جاتا ہے وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ کیونکہ وہ گروی کی ہوئی چیز جو ہے، اگر آپ نے پیسے چکتا نہیں کیے تو وہ آپ کی گروی چیز ضبط ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے منافع کے ساتھ جو سود ہے اس کے پیسے لگا کے اس سے وصول کیے جاتے ہیں، یہ سود ہے۔ شکلیں تبدیل ہیں، اس کی شکلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی شکل کو تبدیل کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ منافع ہے۔ یہ شخص جو ہے 10 روپے کی چیز 35 روپے میں بیچ رہا ہے، یہ منافع ہے اس کا 25 روپیہ۔ 10 روپے کی چیز لایا 35 میں بیچی، یہ منافع ہے اس کا۔ یار کون سے اسلامی روح میں لگا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اسلام نے ہمیں کہاں سمجھایا ہے کہ آپ منافع خوری کر کے اس کو جو ہے نا، اس کو کہو کہ یہ پروفٹ ہے؟ نہیں نہیں، یہ پروفٹ نہیں، یہ سود سے بڑا گندی چیز ہے کوئی، جس کی تو جنگ کیا، اس کو تو بر اعظم کی جنگ کرنا چاہیے، پوری دنیا کی جنگ کہنا چاہیے، پورے کائنات کی جنگ کہنا چاہیے۔ لیکن ہم پاکستانی لوگ جو ہے سود کھاتے ہیں، اس طرح کا سود ہم کھاتے ہیں۔ مولانا کی، بہت سارے مولاناؤں کی ایک چیز سامنے آئی کہ بھائی ہم اس سود کے لفظ سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں ہر ایک چیز کے منافع الگ الگ کر دیں تو وہ منافع کہلائے گا، سود نہیں کہلائے گا۔ شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، کبھی آپ کو 800 روپے کا منافع مل رہا ہے، کبھی آپ 700 روپے کا منافع لے رہے ہو، کبھی آپ 1200 روپے کا منافع لے رہے ہو، کبھی آپ 900 روپے کا منافع لے رہے ہو۔ تو آپ منافع کیا لے رہے ہو؟ پروفٹ لے رہے ہو، صحیح پیسے رکھے ہوئے آپ نے، اس کا پروفٹ آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن نہیں، یہ جنگ ہے، یہ سود ہے، یہ وہ ہے۔ بھائی میں اس بات سے قطعی طور پہ انکاری نہیں ہوں کہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، لیکن میں نے آپ کو سود کی شکلیں بتا دی ہیں، یہ بھی تو جنگ ہے اللہ میاں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟
ہم لوگ منافع خوری کر کے سمجھتے ہیں ہم سود سے پاک ہو گئے، اگر ہم سود نہیں کھا رہے، ہم تو بڑا سود کھا رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں، بڑا عذاب اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں یار، کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربان کسی نہ کسی طرح سے ان چنگلوں سے نکلو باہر، اپنی زندگی کو سنوارو۔ زندگی کو سنوارنے کے لیے آپ کو اللہ تعالی نے موقع دیے، بزنس کا بھی موقع دیا ہے۔ پیسے ایک جگہ رکھ کے دیکھیں، ہر ایک چیز آدمی جو ہے نا بزنس کر کے کما نہیں سکتا۔ ہر ایک چیز جو ہے نا آدمی بزنس کر کے کما نہیں سکتا۔ لہذا آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ سود ہے، ہلو ہلو، یہ کون سی لائٹ آ رہی ہے بیٹا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز دکھا رہا ہے میرا بچہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ عادت پڑ گئی تیری، بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے میرا بیٹا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے کاروبار کے لیے کچھ بھی کریں۔ بینک ہے، نیشنل سیونگ سینٹر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کے آغاز کریں، صحیح آغاز کریں۔ یہی آپ کا ایک راستہ ہے جو آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اور بزنس کرنا اگر آپ کو آتا ہے تو ضرور کریں، اس کے لیے بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، وہ دیکھیں سمجھیں، اور پھر اپنے بیک بون مضبوط کرنے کے بعد ہی بزنس کریں۔ جب تک آپ کا بیک بون مضبوط نہیں ہے، آپ کا بزنس نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ آج کا ہم نے کھاتا رکھا تھا پاکستانی اگر سود کھاتے ہیں تو، پاکستانی اگر سود کھاتے ہیں تو۔ بہت شکریہ۔